ابھی یوٹیوب نہیں آیا تھا اور یہ بلاگنگ کا دور تھا۔ ایسے میں ایڈم کونٹراس وہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ محسوس کیا کہ اسے زندگی کے لمحات کی ویڈیو بنا کر بلاگنگ ویب سائٹ پر پبلک کرنی چاہیے۔ اس طرح کسی نے پہلی بار بلاگنگ کی بجائے ویڈیو کی شکل میں ولاگ پبلش کیا۔ یہ 2 جنوری 2000 تھا۔ یہ ویڈیو یوں ہی چلتے پھرتے بنا کر نہیں لگا دی گئی۔ اس کا کچھ مقصد تھا کہ ایڈم اپنے دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ لاس اینجلس کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اور 2005 میں جب ویڈیوز دیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس ایک نیا پلیٹ فارم آیا، یعنی یوٹیوب آنے کے 3 سال بعد پہلی بار کسی کو خیال آیا کہ کیوں نہ فیملی کے ساتھ گزارا گیا پورا دن شوٹ کیا جائے اور اسے اپنے یوٹیوب پر پبلش کر دیا جائے۔ اور پھر امریکی شہری جیٹارڈ بٹلر نے یہ کام کر دکھایا۔ انہوں نے اپنے نام سے دنیا کا پہلا فیملی ولاگنگ یوٹیوب چینل بنا دکھایا، جس میں شیٹرڈ بٹلر اپنی بیوی اور 5 بچوں کے ساتھ ڈیلی روٹین اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ امریکہ سے چلنے والی اس فیملی ولاگنگ کی ہوا نے بھارت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سارو جوشی ولاگنگ کے نام سے پہلا فیملی ولاگنگ چینل بنا۔ یہ آج تقریباً یوٹیوب پر 32 ملین سبسکرائبر ہیں۔ آہستہ آہستہ اس آگ نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کراچی کے ایک شاپنگ مال میں اچانک ہنگامہ ہوا کہ ایک لڑکے اور اس کی بیوی کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ کبھی یہ لڑکا ادھر دوڑتا کبھی ادھر، اس لیے کہ وہ خود کو اور اپنی بیوی کو اس بے ہنگم ہجوم سے باہر نکال لے۔ گورے چٹے کچی آنکھوں والے اس لڑکے کو شاہ ادریس کہتے ہیں۔ اس شخص پر حملہ کرنے والی وہ بریگیڈ تھی جو ڈکی بھائی نے دن رات ایک کر کے روسٹنگ کے ذریعے اپنی محنت کے زورے بازو کھڑا کیا تھا۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ ادریس نے پاکستان میں سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ فیملی ولاگ شروع کیا۔ وہ فیملی ولاگ تھا یا بیوی کے ساتھ پرینک کی ویڈیو، خیر جو بھی تھا، ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ ٹک ٹاک پاکستان میں آ گیا، جس میں کوئی چل کر، کوئی گا کر تو کوئی ناچ کر اپنی طرف سے ٹیلنٹ دکھا رہے تھے۔ شروع میں تو ان یوٹیوبرز نے ٹک ٹاکرز کو کچھ اس طرح دیکھا، یہ کیا ہے؟ سمجھ گئے کہ اس پر تو اکاؤنٹ بنانا بالکل آسان ہے، کیونکہ صرف یس یس کرنا پڑتا تھا۔ اور جو مقصد لیے وہ یوٹیوب پر آئے تھے، وہ اس پلیٹ فارم پر جلد پورا ہونے کے چانسز موجود تھے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے کے لیے نہ عمر کی قید تھی اور نہ سرحد کی، اور ہر جگہ سے ہر شخص اپنی مرضی کا کانٹینٹ دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس میں ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کر کے دوسروں کو دکھانے کا بھی آپشن تھا۔ تو پھر جس کے ہاتھ جو آیا وہ دکھاتا گیا، اس چیز کی تمیز کیے بغیر کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں۔ پاکستانی یہ سب دکھا رہے تھے سوائے ٹیلنٹ کے۔ یہ سب کرنے پر انہیں ویوز تو مل رہے تھے مگر پیسے نہیں۔ اب یہاں کہانی میں نیا ٹویسٹ آیا، کیونکہ یوٹیوب نے بھی ٹک ٹاک کی اتنی بڑی ویورشپ کو دیکھ کر اپنا شارٹ فیچر لانچ کر دیا، کیونکہ یہاں پر مونیٹائزیشن بھی تھی اور ویڈیوز ڈالنے کے بدلے ڈالرز بھی ملتے تھے، اور وہ بھی کسی قسم کی پابندی جھیلے بغیر۔ اور پھر ہوا یہ کہ ٹک ٹاک کر یوٹیوبر بن گئے جو ساتھ اپنی ٹک ٹاک کی آڈینس بھی لے کے آئے۔ اب یہاں پر ان یوٹیوبرز کو ایک پریشانی ہوئی، کیونکہ یوٹیوب لانگ کنٹینٹ کا پلیٹ فارم ہے اور اس پر پیسے بھی زیادہ لانگ کنٹینٹ ڈالنے پر ملتے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو تھا وہ تو 15 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا تھا۔ اب یہ بڑی ڈیوریشن کا کنٹینٹ کیسے بنائیں؟ اور پھر اس سوال کا حل کراچی کے ایک ٹک ٹاکر نے نکالا کہ بند کمرے میں صبح سے شام تک کی سب چیزیں ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈال دے، اور پھر اس نے ایسے ہی کیا، اور یوٹیوب نے معاذ صفدر کے اس کنٹینٹ کو سپورٹ بھی کیا۔ یہ چیز نہیں اچھی لگتی تھی، ٹھیک ہے، میں بولتا تھا کہ کیا کروں میں، مطلب کیسے کروں، کیوں کروں۔ تو پھر میں نے یہی سوچا تھا کہ یار جب ہم لوگ اتنے اچھے طریقے سے گھر میں رہ رہے ہیں، تو جو لوگ کے گھر میں لڑائیاں ہیں، جو لوگ کے گھر میں جھگڑے ہیں، تو کیوں نہ میں ان کو یہ شو کرا کے بولوں کہ بھائی تم بھی ایسے رہ سکتے ہو۔ اب یہ وائرس پھیلنا شروع ہو گیا، جس کے پاس جو تھا وہ دکھانا شروع ہو گیا، کوئی دیہات تو کوئی فیملی دکھا رہا تھا۔ اب کراچی سے شروع ہونے والے اس فیملی ولاگنگ کلچر نے پنجاب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
اب وہ لڑکیاں جو گنگنا کر یا کبھی کامیڈی کے ذریعے واقعی میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا کرتی تھی، 2 جنوری 2021 کو وہ لڑکیاں سسٹرولوجی بن گئی۔ Hello everyone, welcome to Sistrology guys. سسٹرولوجی کو دیکھتے ہی دیکھتے ڈکی بھائی نے بھی کیمرہ پھینکا، فون اٹھایا اور مال بنانے نکل پڑے۔ ڈکی بھائی پہلے روسٹنگ کرتے تھے، پھر اس نے توبہ کی اور 2 ماہ تک بریک لے کر 9 فروری 2022 کو پہلا ولاگ پبلش کر دیا۔ تو وہی ولاگ شلاگ بنا رہا ہے آپ کا بھائی، کیونکہ ٹک ٹاک کی آڈینس کو بھی یوٹیوب پر لے آئے تھے، نہیں بلکہ فیملی ولاگر کہہ لیں۔ فیملی ولاگرز نے یہ کیچ کرا، دیکھتے ہی دیکھتے ان فیملی ولاگرز نے اپنے ولاگ میں نئی گاڑیاں، ٹرپ، مہنگا کھانا، برانڈڈ چیزیں وغیرہ وغیرہ یہ سب دکھا کر ٹین ایجر کے دماغ میں فیڈ کرنا شروع کر دیا۔ ان فیملی ولاگرز نے یہ شو کروایا کہ یہ ساری آسائشیں ان کو کچھ نہ کر کے حاصل ہو گئی۔ گھر فیملی بیچ رہے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے، مطلب کیا ہے، صبح دوپہر شام آج کچن میں پھیرنی بنا لی، آج امی کے پاؤں پڑ گئے ہیں، آج قبرستان تک کو نہیں چھوڑتے لوگ۔ دیکھتے ہی دیکھتے فیملی ولاگنگ نے کئی نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہاں جنم ہوتا ہے ایک اور فیملی ولاگر رجب۔ السلام علیکم رجب فیملی، ویلکم ٹو مائی فرسٹ ولاگ۔ پہلا ولاگ ہے، بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بٹ کا اس کا مقصد بھی یہی تھا، جس طرح ڈکی بھائی آسائشیں دکھایا کر۔ جب بچوں نے ان لوگوں کا سو کالڈ لگژری لائف سٹائل دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ بھی ایسی ویڈیوز بنا کر بغیر کچھ کیے بہت کچھ کما، اس بات کا اندازہ کیے بغیر کہ وہ کمانے نہیں گوانے جا رہے ہیں۔ دیکھا دیکھی کہ فلاں یہ دکھا کر اتنے کما رہا ہے، فلاں اتنے، تو میں اب ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ اتنے لائک دیں گے تو بھابھی ریویل کروں گا، اور پھر اس نے ایسا کیا۔ آپ کی بھابھی ہو چکی ہے ریڈی، ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، دیکھ کر آپ نے کامنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو آپ کی بھابھی کیسے لگے۔ سونے پہ سہاگا یہ فیملی ولاگرز بچوں کو یہی سب ترغیب بھی دے رہے تھے کہ پڑھنے لکھنے کے جھنجھٹ سے باہر آؤ اور بغیر کچھ کیے پیسہ۔ پاکستان کے اندر ایجوکیشن سسٹم بکواس ہے، ایجوکیشن از اے اسکیم ان پاکستان۔ ولاگنگ یہ تو یوٹیوب پہ نہیں ہے، منیمم سے منیمم ہم نے آدھی جنریشن یوٹیوب پہ لگا دی، لوگوں نے ولاگ سٹارٹ کر دیے، لیکن کیا ہے ایسا خدا کی قسم صرف اتنی سی چیز ہے اگر سمجھ میں آ جائے۔ جن خواتین کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، اب ان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ستم یہ ہوا کہ بچے نہ صرف یہ دیکھ رہے تھے بلکہ انہوں نے ویڈیوز بھی بنانا شروع کر دی۔ سوچیں جب بچہ 8 سے 10 گھنٹے ولاگنگ پر گزارے گا تو وہ پڑھنے اور لکھنے پر کب توجہ دے گا؟